چلتے چلتے جیسے اسے احساس ہوا کہ وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے، تھک بھی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ بیٹھ گئی۔ اسے لگا کچھ دیر میں کوئی نہ کوئی اسے لینے ضرور آئے گا، مگر یوں ہی انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی تھی۔ اب اسے ڈر لگ رہا تھا، یہاں نیٹ ورک بھی نہیں تھا، وہ کس کو فون کر کے بلاتی؟ وہ زیادہ دیر ایک ہی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اسی لیے وہ اٹھی اور ایک طرف دیکھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کس طرف سے آئی ہے، مگر اب چلنا تو تھا، اسی لیے وہ چل رہی تھی اور بار بار فون ڈائل کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہی تھی، شاید کہیں پر نیٹ ورک ہو۔ تبھی اسے پیروں کی چاپ سنائی دی، یوں لگا جیسے کوئی پیچھے سے آ رہا ہے۔ اسے ڈر نے آ گھیرا، وہ ڈر کے مارے پیچھے مڑی۔ پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ناز نے قدم پیچھے لیا، تبھی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کھائی میں گری۔ تبھی ایک دل سوز چیخ اس کے منہ سے نکلی، کون کہتا ہے مرد تعریف کے قابل نہیں ہوتا؟ میرا سجنا بے فضول ہے اس کی بکھری زلفوں کے آگے۔ وہ ہنسی تھی اس بات پر۔ تم لوگ ایسی چیزوں پر یقین رکھتی ہو؟ یار تمہیں کیا یقین نہیں؟ ہرگز نہیں، میں وہ لڑکی ہوں ہی نہیں جو کسی سے محبت کرنے میں دلچسپی رکھوں۔ میں بہت خوش ہوں اکیلی۔ I love myself۔ اوہ اچھا، تو ساری زندگی محبت کے بغیر رہو گی؟ اور نہیں تو کیا؟ دماغ خراب ہے میرا؟ وہ اٹھی، اپنی کتابیں اٹھاتی ہوئی گیٹ کی طرف دیکھا۔ ایک تو میں ان کتابوں سے بھی پریشان ہوں، نہ جانے کب یہ پڑھائی میری جان چھوڑیں گی۔ اچھا تو تمہیں پڑھائی میں بھی کوئی دلچسپی نہیں؟ نہیں، میں چاہتی ہوں اس وقت میں اپنے بستر پر ہوتی اور سامنے ایک بہت اچھی مووی چل رہی ہوتی۔ کیا خوبصورت زندگی ہوتی ہے نا؟ نازنین تم پاگل ہو، تمہیں تمہارے بابا نے بگاڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جو سمجھنا ہے سمجھو، میں تو زندگی میں عیش کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ یہ چھوٹے موٹے کام، محبت، پڑھائی، بے فضول کی ٹینشنز میرے لیے نہیں بنے۔ جب ہوگا نا تب پتہ چلے گا کہ مس ناز کس چیز کے لیے بنی ہے۔ میں تو راج کرنے کے لیے بنی ہوں، دیکھا جائے گا، دیکھ لینا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس یہ دیکھ رہی ہوں کہ صبح صبح یہاں کیا کر رہے ہو؟ عدیل نظر نہیں آ رہا؟ آ ہی رہا ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہاں کون ہے؟ نازنین نے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا یہ میرے لیے ہے؟ تمہارے علاوہ کون ہے یہاں پر؟ مگر کیوں؟ وہ مسکرایا۔ پھول کیوں دیے جاتے ہیں؟ کم از کم تم جانتی ہو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ دیکھو لڑکی جیسی بھی ہو، اس نے شادی تو کرنی ہی ہوتی ہے نا، مگر مجھے نہیں کرنی۔ میرے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے ایسے کاموں میں، اسی لیے لے جاؤ اسے واپس۔ نازنین تم کب بڑی ہوگی؟ مجھے جب بڑا ہونا ہوگا میں ہو جاؤں گی، مگر مجھے شادی نہیں کرنی۔ اور پلیز بابا کے دماغ میں یہ بات مت ڈال دینا، وہ ویسے بھی میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری گاڑی کو ٹکر مارنے کی محترمہ؟ آپ اندھوں کی طرح گاڑی چلا رہی ہیں۔ میں نے ٹکر نہیں ماری، اگر آپ دھیان سے چلاتے تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ ایکسکیوز می، پہلے تو خود نشے میں گاڑی چلاتے ہیں اور الزام مجھ پر لگا رہے ہیں۔ محترمہ ایک تو میں نشے میں نہیں ہوں، دوسرا میں بہت تمیز سے پیش آ رہا ہوں، اسی لیے پلیز آپ بھی اسی کا مظاہرہ کریں۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ احمر کا چہرہ سوالیہ ہوا۔ مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہے۔ بہت رات ہو رہی ہے، میرے راستے سے ہٹے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ گھر تو مجھے بھی جانا ہے، پر پہلے آپ میرا نقصان پورا کریں گے۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، کیونکہ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ دیکھیں، اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ محترمہ انگلی نیچے کریں، چیخنا چلانا مجھے بھی آتا ہے۔ ابھی بہت رات ہو گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو لفٹ دے سکتا ہوں۔ احمد نے یہ بات روڈ کا جائزہ لیتے ہوئے کہی، جہاں ہر طرف اندھیرا تھا۔ تھینک یو سو مچ، میں خود چلی جاؤں گی۔ آپ کی گاڑی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ جا سکیں۔ نقصان کر کے احسان جتا رہے ہیں آپ مجھ پر؟ یہ بات آپ بھی اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ میری غلطی نہیں ہے۔ وہ مڑا اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بہت نزدیک سے نازنین کے پاس سے گزرتے ہوئے رکا۔ ابھی بھی آفر ویلڈ ہے، آپ چاہیں تو میں آپ کو لفٹ دے سکتا ہوں۔ نازنین نے ادھر ادھر نظر گھمائی۔ سردی کی راتیں تھیں، گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، سڑک پر کوئی نہیں تھا، اوپر سے فون کے نیٹ ورک بھی نہیں آ رہے تھے۔ وہ چپ چاپ دروازہ کھولتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے انداز پر احمد نہ چاہتے ہوئے بھی دھیما سا مسکرایا۔ وہ لڑکی نہیں تھی، آفت تھی۔ چلو نا، میں تمہیں دکھاتی ہوں، تم پر یہ کوٹ بہت اچھا لگے گا جو میں ابھی دیکھ کر آ رہی ہوں۔
تمہارے لیے، چلو دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ہی دھن میں چلتے ہوئے آ رہے تھے جب نازنین بہت ہی بری طرح سے ٹکرائی۔ دھیان سے نہیں چل سکتے؟ لڑکی پر نظر پڑتے ہی لڑکے کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ او مائی گاڈ، آپ ہوش میں نہیں چل سکتی آپ؟ وہ تقریباً چیخی تھی۔ جی میں، غالباً یہ بھی آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا۔ ایگزیکٹلی، میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ عدیل نے ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو سوال کر بیٹھا۔ جی جانتے ہیں، یہ محترم نہ گاڑی ہوش میں چلاتے ہیں نہ خود ہوش میں چلتے ہیں۔ ایکسکیوز می، میرے خیال میں آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ اس دن آپ کی غلطی تھی، میں آپ کے ساتھ بحث کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ چلیں سوری بولے مجھے۔ میں سوری بولوں؟ دیکھیں، میرا پرس گر گیا ہے، میرا فون نیچے زمین پر پڑا ہے اور آپ سوری بھی نہیں کہہ سکتے؟ ہاں تو پھر میرا فون بھی تو گرا ہے۔ ویٹ نازنین، کہہ دو سوری، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تم چپ رہو۔ تمہاری طرح مہان نہیں ہوں میں، یا اللہ۔ اچھا، ان کی طرف سے میں سوری کہہ دیتا ہوں۔ ہم واقعی اپنی دھن میں بات کرتے ہوئے جا رہے تھے، آگے دھیان ہی نہیں رہا۔ احمد نے اس لڑکے کو دھیان سے دیکھا، وہ ذرا معقول لگتا تھا۔ اٹس اوکے، ہم کوئی سوری نہیں کر رہے۔ ہاں، احمد کا منہ بنا۔ اب چپ نہیں رہ سکتی؟ نہیں، میں نہیں رہ سکتی۔ تمہیں پتہ ہے زندگی میں مجھے کوئی بھی اتنا برا نہیں لگتا جتنا تم لگتے ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی امر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ ہاں، وہی تو دکھ ہو رہا ہے، میں خاصا ناپسند ہوں آپ کو۔ جس گاڑی کو تم زخمی کر کے بھاگے تھے نا، میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب ہٹو۔ وہ تن فن کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ عدیل نے ایک معذرت خواہ نظر احمد پر ڈالی۔ یہ ایسی ہی ہے، معاف کر دیں ہمیں۔ اٹس اوکے، میں نے بھی زیادہ بول دیا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ احمد کچھ ثانیے وہیں کھڑا رہا، وہ ابھی بھی اس لڑکی کے انداز کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا تھی یہ؟ اوہ گاڈ، وہ ہنس دیا، فون اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تم اپنا خیال نہیں رکھو گی؟ بابا جان، میں اپنا خیال رکھ لوں گی نا، وہ ان کے گلے میں باہوں کا ہار بناتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا پرومس کرو کوئی شیطانی نہیں کرو گی؟ اس رات کی طرح کوئی گڑبڑ مت کرنا۔ وہ میری غلطی نہیں تھی، وہ گاڑی چلانے والے کی غلطی تھی۔ احمد کی شکل ذہن کی اسکرین پر آتے ہی اس نے منہ بنایا تھا۔ ناز، تم جانتی ہو میں بہت حساس ہوں تمہارے بارے میں۔ جی بابا، اور آپ پریشان نہ ہوں، یہ صرف ایک ٹرپ ہے اور یوں سمجھے میں بس اچھے بچوں کی طرح انجوائے کروں گی۔ یہی تو میں امیجن نہیں کر سکتا کہ تم اچھی بچی بن کے رہ سکتی ہو، کسی سے الجھو گی نہیں، لڑو گی نہیں۔ کیسے یقین آئے مجھے؟ آ جائے گا آپ کو جب میں 4 دن بعد صحیح سلامت واپس آؤں گی۔ ناز میرا بچہ، تم میرا واحد اثاثہ ہو، اپنا خیال رکھا کرو۔ بابا رکھتی تو ہوں، ہاں بالکل، اپنا خیال تم بالکل رکھ ہی لیتی ہو، باقی تمہارے آس پاس کے لوگوں کا کچھ نہیں پتا۔ ناز نے منہ بنایا۔ اب آپ بھی نہ بابا، میں تو اپنی پیاری سی گڑیا کو تنگ کر رہا ہوں۔ عدیل کہاں ہے؟ آپ اپنے پیارے عدیل کو کال کر کے پوچھ کیوں نہیں لیتے وہ کہاں ہے؟ اس کے انداز پر ارشد میاں ہنس دیے تھے۔ ویسے آپ کو کچھ زیادہ محبت نہیں ہے اپنے لاڈلے سے؟ ناز، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، محبت کیوں نہیں ہوگی؟ جی جانتی ہوں، وہ بھائی جو اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آسٹریلیا بیٹھا ہوا ہے۔ ناز، میں نے کہا ہے نا بڑوں کے معاملات میں نہ بولا کرو۔ ٹھیک ہے، نہیں بولتی۔ واہ، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، میری ڈریسنگ اچھی ہے نا؟ بالکل یار، اپنی شرٹ تو دیکھو، ہاؤ کلاسی۔ یوں ہی تو میں نہیں کہتی نا کہ ناز بیسٹ ہے۔ بالکل، وہ یونیورسٹی بس میں بیٹھتے ٹرپ پر نکلنے کے لیے تیار لگتے تھے، تبھی ان کے کانوں میں ٹیچر کی آوازیں۔ سنو لڑکیوں، زیادہ شور نہیں کرنا، ہماری یونیورسٹی کے پرنسپل اسی بس میں سوار ہیں۔ ناز نے منہ بنایا کہ پرنسپل کم تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی یہاں پرنسپل بنا کے بھیج دیا۔ ان کے کچھ ہی ہفتے پہلے پتہ چلا تھا کہ پرنسپل نے یہ یونیورسٹی اپنے بیٹے کے نام کر دی ہے اور اب ساری بھاگ دوڑ وہی سنبھالے گا۔ کتنی ٹھنڈ ہے یہاں؟ ہاں بہت زیادہ۔ ناز اپنی شال ارد گرد لپیٹے ہوئے بولی، منہ سے ٹھنڈا دھواں نکل رہا تھا اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ تبھی وہ مڑی، وہ بہت برے طریقے سے کسی سے ٹکراتے ہوئے اس کے ساتھ زمین بوس ہوئی۔ اس کے بال ہوا سے اڑے تھے، یوں لگا جیسے سانسیں بند ہو جائیں گی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ احمد آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ دونوں جیسے کئی پل خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔
احمد کے ہاتھ اس کی کمر پر تھے اور آنکھیں اس کی خوبصورت آنکھوں میں کھوئی ہوئی تھیں۔ ناز کو جیسے کرنٹ لگا تھا اس لمس پر۔ وہ دونوں اتنا نزدیک تھے کہ وہ تھوڑا بھی جھکتی تو ان دونوں کے ہونٹ ٹکرا جاتے۔ احمد کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بالآخر بولا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ اتنی کنفیوز تھی کہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ وہ اس کو سہارا دیتے ہوئے اٹھا چکا تھا۔ وہ نظریں چرا رہی تھی، یوں جیسے اس لمس پر ابھی بھی سہمی ہوئی ہو۔ آپ سچ میں ٹھیک ہیں نا؟ اس کی آواز پر ناز نے سر اٹھایا اور غور سے اسے دیکھا۔ آپ یہاں بھی؟ جیسے اسے ہوش آ چکا تھا۔ تو احمد دھیما سا مسکرایا۔ لڑکی کو ہوش آ چکا تھا۔ جی میں ہی ہوں، میرا پیچھا کرتے آئے ہیں؟ نہیں، غلطی سے یہ یونیورسٹی میری ہے۔ اوہ! ناز کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ یہ نہیں، آپ کو 4 دن برداشت کرنا پڑے گا؟ جی بالکل، برداشت بھی کرنا پڑے گا اور شرافت سے بھی رہنا پڑے گا۔ اچھا جی، تو آپ لڑکی کیا کر رہی ہو؟ وہ ہماری پرنسپل ہیں۔ اس کے دوست نے آ کے جیسے اسے ہوش دلایا۔ ناز نے جیسے سختی سے آنکھیں بند کی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ آئی ایم سوری سر، وہ ذرا ناز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے، ان کی طبیعت ہر وقت ایسی ہی ہوتی ہے۔ ناز نے اسے گھورا۔ احمد نے سر جھکایا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، پہاڑوں کی ہوا، برف اور خوبصورت نظاروں کا لطف لیتے ہوئے۔ آج ان کا یہ دوسرا دن تھا۔ وہ اپنے اوپر کسی کی نرم نگاہیں محسوس کرتی رہی۔ اب اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ آخر اسے کیوں محسوس ہو رہا تھا یہ سب؟ ویسے بھی وہ اس طرح کی لڑکی نہیں تھی۔ اس لڑکوں میں اور ان چونچلوں میں بہت کم دلچسپی تھی۔ نہ ہی اس کا دل ایسے لمحوں کا طلبگار تھا، مگر پھر بھی وہ اسے برداشت کیے جا رہی تھی۔ چلتے چلتے جیسے اسے احساس ہوا کہ وہ بہت پیچھے رہ گئی ہیں، تھک بھی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ بیٹھ گئی۔ اسے لگا کچھ دیر میں کوئی نہ کوئی اسے لینے ضرور آئے گا، مگر یوں ہی انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی۔ اب اسے ڈر لگ رہا تھا۔ یہاں نیٹ ورک بھی نہیں تھا۔ وہ کسی کو فون کر کے بلاتی۔ وہ زیادہ دیر ایک ہی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اسی لیے وہ اٹھی اور ایک طرف دیکھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کس طرف سے آئی تھی، مگر اب چلنا تو تھا، اسی لیے وہ چل رہی تھی اور بار بار فون ڈائل کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ شاید کہیں پر نیٹ ورک ہو۔ تبھی اسے پیروں کی چاپ محسوس ہوئی۔ یوں لگا شاید کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ اسے ڈر نے آ گھیرا۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے مڑی۔ پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ناز نے قدم پیچھے لیے، تبھی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کھائی میں گری۔ تبھی ایک دلسوز چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ کسی نے اس کا ہاتھ بہت مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ ناز کا جیسے سانس بحال ہوا، وہ اس کی جان بچا چکا تھا۔ اس کے پاؤں اور ہاتھ پر بہت گہری چوٹیں آئی تھیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ وہ بولی۔ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ وہ روتے روتے اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ جیسے ساکت ہوا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں یہاں اکیلے تھے۔ مجھے لگا میں کھو گئی، میں اپنا خیال نہیں رکھ پائی۔ تھینک یو۔ اٹس اوکے، آپ چلے، ہم کہیں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو چوٹ آئی ہے۔ میں چل نہیں پاؤں گی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا ناز، پلیز یہاں سے چلیں۔ میں نہیں چل پاؤں گی، پھر مجھے اجازت دیں میں آپ کو اٹھا سکوں۔ ناز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جھجکتے ہوئے بولی جی، اور آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ وہ اسے اٹھا چکا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ احمد نے اسے ایک بڑے چٹان نما پتھر پر لٹایا۔ وہ اب اپنا بیگ کھول کر اس میں سے فرسٹ ایڈ نکال رہا تھا۔ اسے دیکھے جا رہی تھی، وہ کتنا بدتمیزی سے پیش آتی تھی اس کے ساتھ، اور وہ پھر بھی اس کی ہیلپ کر رہا تھا۔ اف، درد ہو رہا ہے، تھوڑا ہوگا پھر ٹھیک ہو جائے گا، میں بینڈیج کر دیتا ہوں۔ ابھی سب بہت آگے نکل گئے ہیں، کیمپ ایریا بہت دور ہے۔ میں تو راؤنڈ لگانے آیا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا آپ پیچھے رہ گئی ہیں۔ ہاں میں تھک گئی تھی۔ اس کی آواز میں صاف تھکاوٹ اور درد تھا۔ میں یہیں کیمپ لگا دیتا ہوں، آپ ریسٹ کر لیں۔ وہ وہاں کیمپ لگا رہا تھا اور وہ موندی موندی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیمپ لگانے کے بعد احمد اس تک آیا۔ آپ سو جائیں۔ آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں، میں یہی ہوں، میں باہر ہی سو جاؤں گا۔ کہیں نہیں، نہیں، آپ میرے ساتھ سو جائیں۔ ناز پر جیسے خوف طاری تھا۔ کیسے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جیسے یہ معیوب ہو۔ نہیں، مجھے برا نہیں لگے گا۔ وہ جیسے بہت ڈری ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ سو جائیں۔ نہیں پلیز احمد، پلیز۔ اس نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔
ٹھیک ہے چلو۔ وہ لیٹ چکی تھی، وہ فاصلہ قائم رکھتا وہ اس کے برابر میں لیٹا تھا۔ اچانک سے آسمان پر بادل گرجے، وہ ڈر کر اس کے سینے سے لگی۔ احمر کی جیسے پھر سے سانسیں رک گئی تھیں۔ پھر سے بجلی چمکنے پر وہ اس سے اور سختی سے گلے لگی۔ اچانک سے باہر بارش تیز ہو چکی تھی۔ آپ رو رہی ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ اس کی آواز کی وارفتگی پر ناز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ احمر نے بہت آہستگی سے اس کے رخسار کو چھوا۔ آپ بالکل محفوظ ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ ناز کو لگا وہ اسے روک نہیں پائے گی۔ اس کی گردن پر لمس چھوڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ناز نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، جیسے بہک رہی ہو۔ ناز نے بہت آہستگی سے اپنے ہونٹوں سے احمر کے ہونٹ چھوئے تھے، جیسے رضامندی ظاہر کر رہی ہوں۔ جو ہو رہا تھا وہ غلط تھا، مگر وہ دونوں جذبات کی راہ میں بہتے جا رہے تھے۔ دونوں میں سے کوئی نہیں رکا اور دونوں میں سے کسی نے رکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، اور یوں ہی ساری رات ایک دوسرے کی باہوں میں گزاری تھی۔ باہر بارش برس رہی تھی اور اندر احساسات کا طوفان آیا ہوا تھا۔ صبح احمر کی آنکھیں پہلے ہی کھلی تھیں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی سمجھنے کے غرض سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر جیسے ساری رات اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گئی۔ وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھا تھا۔ دوسری جانب دیکھا تو وہ ابھی بھی بے خبر سو رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، ناز کے ہونٹ، گردن اور اس کا سرخ چہرہ رات کی پوری کہانی سنا رہا تھا۔ اسے جیسے گلٹ نے آ گھیرا۔ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا؟ یا اللہ، وہ رکا کیوں نہیں؟ اتنا کمزور کردار تو نہیں تھا اس کا۔ ناز بہت آہستگی سے آنکھیں کھولتی ہوئی اٹھی۔ اسے بھی کچھ ہی سیکنڈز لگے تھے اور وہ مکمل طور پر ہوش میں آ گئی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی تو بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ ناز کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ وہ تو برباد ہو گئی تھی، کیا بچا تھا اس کے پاس؟ وہ ویسے بھی مردوں سے کاٹ کھاتی تھی، اور وہ کیسے بہک سکتی تھی؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ کردار کی کچی تو وہ بھی نہیں تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں آج ہی، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ نہ مجھے محبت میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ شادی میں۔ مگر ناز، کل رات جو ہمارے بیچ ہوا وہ غلط تھا۔ ناز سسکیوں سے رونے لگی۔ میری بھی غلطی ہے، مجھے روکنا چاہیے تھا، میں کیسے بہک سکتی ہوں؟ وہ روئی جا رہی تھی۔ پلیز۔ احمر نے اس کے ہاتھ تھامے اور بہت نرمی سے اسے گلے لگایا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، تم بس مجھ سے نکاح کر لو، میں خود تمہارے بابا سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا۔ وہ اسے دور ہوتے ہوئے بہت آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر میں شادی نہیں کر سکتی، اور وہ بھی تم سے۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، مجھے زہر لگتے ہو۔ تم جانتی ہو مجھے بھی کوئی شہد نہیں لگتی تم، مگر میں مجبور ہوں، اور میں مجبور نہیں ہوں۔ ناز، تم سمجھ نہیں رہی ہو، جو ہو چکا اس کے بعد میں تمہیں ایسے چھوڑ نہیں سکتا۔ میں بھول جاؤں گی، دنیا نہیں بھولنے دے گی۔ تم کل رات اپنا سب کچھ مجھے دے چکی ہو، اور میں تمہیں اس کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھورتی ہوئی کیمپ سے باہر نکلی تھی۔ ٹرپ کے باقی دن وہ اس سے دور بھاگتی رہی۔ اس کے دوست نے اس سے پوچھا کہ وہ رات کو کہاں تھی، تو اس نے بات گول گول گھما دی تھی۔ سب اسے عجیب نظروں سے دیکھتے رہے، کیونکہ سب نے محسوس کیا تھا کہ وہ نہیں تھی۔ اگر وہ نہیں تھی تو کہاں تھی؟ مگر وہ بات کو گول کر گئی تھی۔ احمر نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس سے بھی بھاگتی رہی۔ باقی دن وہ بہت اداس اور مایوس رہی تھی۔ وہ اس ٹرپ کو یادگار بنانے کے لیے آئی تھی، مگر یہ ٹرپ تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا ٹراما بن گئی تھی۔ وہ اپنے بابا جانی کے ساتھ بیٹھی تھی جب انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر بولنا شروع کیا۔ ناز، میری پیاری نازو۔ وہ اتنے پیار سے مخاطب ہوئے کہ ناز کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ حادثہ، وہ رات اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گئی۔ کتنا مانتا اس کے باپ کو اس پر، اور وہ کیا کر رہی تھی؟ ایک عزت ہی تو ہوتی ہے ایک عورت کے پاس، اور وہ بھی گنوا آئی تھی۔ جی بابا جان، میں اپنی زندگی میں اپنے سائے میں تمہیں رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ تم میری لاڈلی ہو، میرے گھر کی رونق، عزت۔ میں تمہیں اسی عزت اور شان کے ساتھ رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے۔ تمہارا ایک بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا ہے،
وہ لوگ بھی ہماری طرح کے ہیں، نہ اسٹیٹس میں فرق ہے اور نہ ہی سوچ میں۔ میری گڑیا بہت خوش رہے گی وہاں، کیا تم میری بات مانو گی؟ وہ جانتے تھے وہ شادی سے بھاگتی ہے، اسی لیے بہت پیار سے اس سے مخاطب ہوئے۔ امید کے برخلاف وہ بہت چپ تھی، جبکہ ارشد کو لگا تھا کہ وہ بہت چیخے گی، چلائے گی۔ بابا جانی، آپ جو کہیں گے میں ویسا کروں گی، کیا سچ میں؟ انہیں حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ عدیل، سن رہے ہو نا؟ ہاں چچا سائیں۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے لگا جس طرح اس نے مجھے انکار کر دیا ویسے اس کے لیے بھی انکار کر دے گی۔ روتے ہوئے ناز ہنس پڑی تھی۔ تو تمہیں اپنی شکل دیکھنی چاہیے تھی نا پرپوز کرنے سے پہلے۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ چلو خیر، شکر ہے کسی کے لیے تو مان گئی۔ میں چاہتا ہوں تم ایک دفعہ لڑکے سے مل لو۔ نہیں، مجھے کسی سے نہیں ملنا، مجھے پتا ہے آپ کی پسند میرے لیے بری نہیں ہوگی۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ اس کا دل جیسے بجھ گیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے لیے بہت پریشان تھی۔ جو وہ کر چکی تھی اس کے بعد کوئی بھی عزتدار مرد اسے عزت نہ دیتا۔ اسے عمر کی کال کا ویٹ تھا، مگر اس نے کال نہیں کی تھی۔ وہ بھی مکر گیا ہوگا اپنی بات سے۔ آخرکار وہ بھی تو مرد تھا، مقصد پورا ہونے کے بعد کیوں اس سے شادی کرتا؟ پھر بابا جانی نے اس کے آگے رشتے کی پیشکش رکھی، وہ مجبور تھی۔ اس نے ہاں کر لی، مگر وہ ڈر بھی رہی تھی۔ اس نے یونیورسٹی سے بھی پتہ کیا تھا، مگر وہاں عمر کا پرسنل کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا، اور وہ کسی کو شک میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ زیادہ اصرار کرتی تو لوگ اس سے وجہ پوچھتے، اسی لیے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اب اس نے سارے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ اگر زندگی ایسے گزرنی تھی تو ویسے ہی ٹھیک تھا۔ جو لڑکی مردوں سے، محبتوں سے بھاگتی تھی، اس لڑکی کے آگے کی زندگی ایسی ہوگی، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ تو خود کو بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ اتنا سنبھالنے کے باوجود بھی خود کو کھوائی تھی۔ نکاح خان نے اسے مخاطب کیا تھا۔ کیا آپ کو میر احمر ولد احسن میر اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ وہ حواسوں میں ہوتی تو نام پر ٹھہرتی ضرور، مگر اس نے غور نہیں کیا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح کے بعد دعاؤں کے ساتھ ہاتھ اٹھے، مٹھائیاں بٹی۔ اس نے اپنے بابا کو دولہے سے گلے ملتے دیکھا جو جالی کے اس پار تھا۔ اس کی پھپھو خالائیں آ کر اسے پیار کر رہی تھی اور وہ یوں ہی گمسم مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ بارات بہت شان سے آئی تھی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے تمہارا دولہا، اور بہت خوش قسمت ہو تمہیں اتنی اچھی فیملی ملی ہے۔ تمہیں کتنی دھوم دھام سے بارات لے کر آئے تھے نا آپی؟ دولہا بہت خوش لگ رہا تھا۔ ہاں پروین، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ غائب دماغی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے دوستوں نے اسے بتایا تھا، مگر اس نے دھیان نہیں دیا، کیونکہ جو زندہ ہی نہ ہو وہ ایسی باتوں پر نظر کہاں رکھتے ہیں۔ وہ ویسے بھی ڈری ہوئی تھی، یہ تو وقتی روشنیاں تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ کل کی صبح سب بجھا دے گی، وہ سب کی نظروں میں گر جائے گی، خاص کر اپنے بابا جانی کی نظروں میں۔ رخصتی کے وقت اس نے گھونگھٹ لیا تھا۔ وہ کار میں خاموش بیٹھی رہی۔ اس کی ساس اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی، مگر وہ سارے راستے ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ وہ بستر پر بیٹھی اس خوبصورت کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا پیارا تھا یہ سب۔ کاش وہ ٹرپ پر نہیں گئی ہوتی، کاش وہ پیچھے نہ رہی ہوتی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ کیا دے گی اپنے شوہر کو پہلی ہی رات؟ بے وفائی؟ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ کبھی بھی بے ہوش ہو جائے گی۔ بہادر تو وہ بن گئی تھی کہ وہ فیس کر لے گی، مگر اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کتنا خطرناک تھا۔ دل ہی دل میں وہ کتنی نفرت کرنے لگی تھی احمر سے۔ میری زندگی برباد کرنے کے بعد اسے ایک دفعہ بھی میرا خیال نہیں آیا۔ کیسے ہوتے ہیں نا مرد، مفاد پرست۔ مگر مجھے اسے آج کی رات یاد نہیں کرنا۔ اللہ میرا ساتھ دے گا، میرا پردہ رکھے گا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کوئی گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے بہت پاس آ کے بیٹھا۔ وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص سیاہ رنگ کی شیروانی میں ملبوس تھا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو زہر انگیز تھی۔ ناز نے آنکھیں اٹھائیں تو اسے کرنٹ لگا تھا۔ تم؟ احمر؟ وہ مسکرایا۔ آپ کس کو تصور میں لیے ہوئے تھی محترمہ؟ یہ مجھے پتا ہے کیوں نہیں؟ نکاح کر کے اپنے ساتھ لے آیا ہوں اور کہہ رہی ہیں مجھے بتایا نہیں۔ میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے اتنا تڑپانے کی؟ اللہ اللہ، شادی کی رات ہی بیوہ ہونا ہے کیا محترمہ؟ ذرا رحم کھائیں، اب شوہر ہوں آپ کا۔
یوں مار پیٹ کر کے کام نہیں چلے گا، صلح صفائی کرنی پڑے گی۔ وہ رونے لگی تھی۔ میں معاف نہیں کروں گی، مجھے لگا میں برباد ہو گئی، نفرت ہو گئی تھی مجھے تم سے۔ ارے برباد ہوں گے آپ کے دشمن، آپ تو آباد ہوں گی میرے دل میں، میرے گھر میں، پوری عزت اور احترام کے ساتھ۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، میں بہت غصے میں ہوں، اور آتا ہی کیا ہے تمہیں، غصہ ہی تو کرتی ہوں۔ تم آپ سے تم پر آ گئے ہو؟ جی، کیونکہ آپ بھی تو انجان سے بیوی بن گئی ہیں۔ دیکھو، تم مجھے آپ ہی کہو۔ نہیں، اب میں بھی تم ہی کہوں گا۔ تم بدتمیزی کر رہے ہو میرے ساتھ۔ وہ ہنس پڑا۔ رہے میں نے کیا بدتمیزی کی ہے؟ دور رہو۔ وہ نزدیک ہوا تو وہ بولی تھی، آج کی رات دور ہونے کے لیے تو نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ یہی سہاگ رات ہے میری، ایسے دور کرو گی اپنے شوہر کو؟ تمہیں نہیں پتا ایسے جواب نہیں دیتے۔ وہ بہت آہستگی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ آج ایک نہیں سنوں گا، تم ویسے بھی ایک نہیں سنتے میری جان، ساری زندگی سنوں گا۔ تم آج برداشت کر لو مجھے بس۔ اسے بستر پر لٹا چکا تھا، اپنے ہاتھوں سے اسی جولری سے آزاد کیا تھا، اس کی قمیض کی ڈوریاں کھولتے ہوئے اپنے لب وہاں رکھے تھے۔ ایک سسکی تھی جو ناز کے پورے کمرے میں گونجی تھی۔ احمر پلیز، چپ، مجھے روکو گی نہیں تم؟ جانتی ہو تم کتنی خوبصورت ہو۔ وہ نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ کیا ہوا، لڑو گی نہیں؟ وہ بہت شریر انداز میں بولا تھا۔ ناز نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گھورا اور وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا۔ ناز کی سانسیں اٹکی تھی۔ آج اس کے لمس میں حق تھا اور شدت بھی۔ وہ ساری رات اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا رہا تھا۔ وہ صبح اٹھی تو کل والی ساری ناراضگی، نفرت، غصہ نہ جانے کہاں جا کر سویا تھا۔ وہ سر تا پیر اس کی محبت میں ڈوب گئی تھی۔ جس طرح احمد نے اسے اپنایا تھا، اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ اس نے واقعی اسے عزت دی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو احمد نے اس کا ہاتھ تھاما۔ رکو، میں رات کو کچھ بھول گیا تھا۔ تم کچھ بھولے بھی تھے؟ احمد نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ہاں، امپورٹنٹ چیز تو بھول ہی گیا۔ تم اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میں خود کو سنبھال ہی نہیں پایا۔ وہ اٹھا اور اپنے کبٹ سے ایک مخملی ڈبی لے کر آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہی جو مری میں کر لینا چاہیے تھا مگر کیا نہیں۔ ساری ٹرپ بس آنکھوں سے تمہیں دیکھتا ہی رہا۔ تو وہ آپ کی نظریں تھیں، میں نہ جانے کیا سمجھ رہی تھی۔ ہاتھ آگے کرو۔ وہ اسے ایک بہت خوبصورت انگوٹھی پہنا چکا تھا۔ اب اٹھو۔ ہاتھ پکڑ کر شیشے کے سامنے لے گیا۔ کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں۔ اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے ایک بہت پیارا ڈائمنڈ نیکلس اسے پہنایا تھا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی ہے۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ تو پرپوزل رنگ تھی۔ ناز بلش ہوئی تھی۔ تھینک یو سو مچ، میں بہت بدتمیزی کرتی رہی ہوں تمہارے ساتھ۔ آئی ایم سوری۔ او ہو، کسی کو اپنا رویہ یاد آ رہا ہے۔ اٹس اوکے۔ ایک بات کہوں ناز، ہمیشہ ایسی ہی رہنا۔ میں تمہیں ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں، ایسے ہی باتیں کرتی ہوئی، مجھ سے لڑتی ہوئی، مجھ پر حق جتاتی ہوئی، مسکراہٹوں سے بھرپور۔ وہ محبت ہی کیا جو اپنے محبوب کو بدلنا چاہے۔ تم تو جیسی بھی ہو، سر آنکھوں پر ہو۔ ناز کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اتنی محبت کا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اچھا، اب جاؤ، فریش ہو جاؤ، سب ہمارا ناشتے پر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اوکے۔ وہ بہت پیاری آواز میں بولی تھی۔ وہ ایک ہی رات میں اس کا دل جیت گیا تھا۔ وہ خود کو بہت خوش نصیب تصور کر رہی تھی، اتنا پیار کرنے والا شوہر جو مل گیا تھا اسے۔ مگر اس نے نوٹ کیا تھا کہ اس کی ساس اس سے اکھڑی اکھڑی رہتی تھی۔ اسے یاد تھا جب وہ رخصت ہو کر آ رہی تھی تو وہی اس کے ساتھ گاڑی میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، تو تب اس نے نوٹ کیا تھا، مگر تب بھی ان کا انداز اور رویہ طنزیہ اور منہ چڑھاتا ہوا تھا۔ اس وقت ناز خود پریشان تھی، اسی لیے زیادہ توجہ نہیں دے سکی۔ شادی کی صبح بھی انہوں نے بس پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ اسے اگلے چند دنوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ البتہ باقی گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، احمر کے بابا کا اور احمر کے بہن بھائی کا بھی۔ وہ اسے کوٹ پہناتے ہوئے اس سے پوچھ ہی بیٹھی تھی، آنٹی کا رویہ میرے ساتھ بہت برا ہوتا ہے، کیا وہ اس شادی پر خوش نہیں تھی؟ احمر مڑا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ میری جان، ایسا ہرگز نہیں ہے،
मम्मी ज़रा मुश्किल से घुलती मिलती हैं। मैं चाहता हूँ तुम उनका ख्याल रखा करो। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत करता हूँ, और हाँ, उनके बारे में कुछ गलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो मेरी माँ है और कभी भी मेरा बुरा नहीं सोच सकती। उसकी बातों पर वो कुछ आगे कह ही न सकी, जबकि उनके कुछ दिन के रवैये में ही वो समझ गई थी कि वो उनका कितना भी ख्याल रख ले, वो उनका दिल नहीं बदल सकती। इसीलिए उसने सिर्फ इस बात में सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। अम्मी, मैं कर देती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे काम मैंने सुबह देखे, कितने बेढंगे तरीके से तुम सर्व करवा रही थी। मैं ये सारे काम पहले भी करती रही हूँ और मैंने बहुत दिल से किए हैं। मुझे लगा आपको अच्छा लगा होगा। एक्सक्यूज़ मी, इससे अच्छी सर्विंग मेरे मुलाजिम कर लेते हैं। तुम्हें किसने कहा था? ये मैं तो बस अपने शौहर को दिखा करो। मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करना। घर की बहू बना के नहीं लाई मैं तुम्हें। तुम सिर्फ उसकी पसंद हो और उसी हद तक महदूद रहो। आप कहना क्या चाह रही हैं? कुछ भी नहीं। वो यूं ही तुनफुन करती किचन से बाहर चली गई थी। अपनी इस कदर इंसल्ट पर नाज की आंखें भीग चुकी थी। वो सुबह से लगी हुई थी और उन्होंने कुछ सेकंड्स में ही उसका दिल दुखा दिया। अहमद, क्या कर रहे हैं? मुझे नींद आ रही है। पर मुझे तो नहीं आ रही ना। मेरे पास आओ ना। मैं बहुत थकी हुई हूँ। एक तो आंटी की आज काफ़ी फ्रेंड्स आई हुई थी। सारा टाइम मैं सर्विस में बिजी रही, इसीलिए मुझे सोने दें। अंदाज़ा तो मुझे है मैं कितनी भी अच्छी बन जाऊँ, तुम्हारी अम्मी की नज़रों में कुछ नहीं बन सकती। ये कहते हुए नाज ने करवट बदली थी। तुम मेरी माँ की बुराई कर रही हो। नाज उठ बैठी, साइड लैंप ऑन करते हुए उसकी तरफ देखा। हरगिज़ ऐसा नहीं है, मगर मैं थक जाती हूँ अहमद। मैं उनके सामने कुछ भी कर लूँ, कितना भी उनका ख्याल रखूँ, वो मुझसे खफा ही रहती हैं, कुछ बोलती भी नहीं है। समझ नहीं आता उनके साथ क्या मसला है। मसला उनके साथ नहीं, मसला तुम्हारे साथ है। और ये बात याद रखो, तुम मेरे सामने मेरी माँ की बुराई नहीं कर सकती। वो उठकर कमरे से ही बाहर चला गया था। वो वहीं बेड पर बैठी कमरे का बंद दरवाज़ा देख रही थी, जो अभी अभी वो गुस्से में बंद करके गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसने गलत क्या कहा था। उसके पीछे जाना चाहती थी, मगर वो नहीं गई। अगर उसे बुरा लगा था तो नाज को भी तो बुरा लगा था। वो साइड लैंप ऑफ करते हुए दोबारा करवट बदल कर सो गई। मैं अंदर आ जाऊँ मम्मी जी? अंदर आ जाओ। शाइस्ता चलते चलते सोफे पर बैठ गई। आओ मेरी जान, बैठो। वो बैठ गया। कुछ बात हो सकती है? हाँ हाँ हो सकती है, इतनी रात हो रही है, तुम अभी तक सोए नहीं? उसने गहरा सांस खारिज किया। आप क्या करती रही हैं सारा दिन? कुछ नहीं, बस फ्रेंड्स आई हुई थी, उनके साथ मसरूफ़ थी। मम्मी एक बात कहूँ? हाँ मम्मी की जान, कहो। क्या आपका रवैया बुरा है मेरी बीवी के साथ? क्या ये तुम्हें उसने कहा है? आप बस मेरे सवाल का जवाब दे। नहीं, क्या वो इतनी जल्दी तुम्हें भड़काने भी लगी है? मम्मी, वो मेरी बीवी है, मेरे वजूद का हिस्सा। आप अगर उसकी इज्जत नहीं करेंगी, यानी आप मेरी इज्जत नहीं करती। आइंदा मैं उसे यूँ खफा ना देखूं। अगर वो आपका ख्याल रखती है तो आपका भी फ़र्ज़ है ना कि आप उसकी इज्जत करें, क्योंकि आपका ख्याल रखना, आपके आगे पीछे घूमना, ये उसके फ़राइज़ में शामिल नहीं है। वो सब ये करती है क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, इसीलिए मेरे घर वालों से भी करती है। आप उसे मौका दें, वो बहुत अच्छी है, यूँ उसका दिल ना दुखाएं। उसने माँ का प्यार नहीं देखा। आप उसकी माँ नहीं बन सकती तो कम से कम उसकी ज़िंदगी में विलन भी ना बने। वो मायूस से उठकर माँ के कमरे से बाहर चला गया। वो जानता था नाज ऐसी नहीं है, अगर वो कह रही है तो कुछ तो ऐसा होगा, मगर वो उसके सामने अपनी माँ की इंसल्ट भी नहीं कर सकता था, इसीलिए बस चुपचाप वहाँ से उठ गया था। सुबह नाज की आंखें सूरज की रोशनी से खुली, जो पर्दा हटाने पर उसकी आंखों पर पड़ी थी। तुम कब उठे, मुझे उठा देते। कोई नहीं, आज मैंने सोचा खुद अपनी बीवी को ब्रेकफास्ट करवाऊंगा। नाज ने आंखें खोलकर देखा तो वो ब्रेकफास्ट की ट्रॉली पहले से ही सेट कर चुका था। ये तुमने बनाया? बिल्कुल, अपनी बेगम के लिए। मुझे लगा तुम मुझसे नाराज़ हो। हरगिज़ नहीं। मैं क्यों नाराज़ होने लगा? मेरे तो हनीमून के दिन चल रहे हैं। इन दिनों में भी भला कोई अपनी बीवी से नाराज़ होता है? हाल बत्ता तुम्हारे मना करने पर नाराज़ ज़रूर हुआ था, मगर फिर ठीक हो गया। तुम थकी हुई थी ना, इट्स ओके। वो नज़दीक बैठकर उसे गले से लगा चुका था। थैंक यू मुझे समझने के लिए। अगर मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? नाज के बाल कैचर में बंधे हुए थे। अहमद ने हाथ से उसका कैचर उतार दिया।
اس کے بال کسی آبشار کی طرح بکھر گئے. انہیں کھلا رکھا کرو. مجھے تم بکھرے ہوئے بالوں میں بہت اچھی لگتی ہو. ناز نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ جیسے ٹھہرا تھا. اس کا خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اسے اکسا رہا تھا. اب یوں تو مت دیکھو، میں بریک فاسٹ کی جگہ تمہیں کھا جاؤں گا. ناز بے اختیار ہنسی تھی. اتنے خطرناک تو نہیں آپ، ہو بھی سکتا ہوں. تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اتنی خوبصورت دیکھو. اوہ ہو، تو پھر کون خوبصورت لگے گا اگر میں نہیں لگوں گی تو؟ وہ ایک ادا سے بولتی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. ہاں محترمہ، یہ تو ہے. میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے آ جاؤ. بس ابھی آئی. پھر تو اچھی ساس بن جانا، ورنہ تو بیٹا کھو دے گی. مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی. ہاں تو پھر بے شک تمہیں پسند نہ ہو، پر بیٹا تو نہیں کھو سکتی نا. اس کے سامنے تو اس کے ساتھ اچھا رہ سکتی ہو. مجھ سے دکھاوا نہیں ہوگا، کرنا پڑے گا، ورنہ بیٹا بھی ہاتھ سے جائے گا اور جائیداد بھی. ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو. ویسے بھی تمہارے شوہر نے سب کچھ اس کے نام کیا ہوا ہے. ہاں وہ بہت چھوٹا تھا جب انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا. تب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر اب کر سکتی ہوں. وہ تم پر فدا ہے. اتنا پیار اسے اسی لیے تو نہیں دیا تھا کہ وہ اپنی من مرضیاں کرتا پھرے. ایک شادی تک تو تمہاری پسند سے کی نہیں. خیر، خوش بھی میں نہیں رہنے دوں گی، تم بس دیکھتی جاؤ. ناظرین نے نوٹ کیا تھا اس کی ساس کا رویہ اچانک اس کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا. وہ اس کے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف کرنے لگی تھیں، سارے گھر کے سامنے اسے سراہتی تھیں، اپنی دوستوں میں لے کر جانے لگی تھی. اور خاص کر ناز نے نوٹ کیا تھا وہ اکثر احمد سے بھی اس کی تعریفیں کرنے لگ جایا کرتی تھی. یہ بدلاؤ اس کے لیے بڑا خوش آئند تھا. شروع میں تو اسے عجیب لگا، مگر اب اسے خوشی محسوس ہوتی تھی کہ شاید اسے بھی ماں کا پیار نصیب ہوگا. اسی لیے وہ آنٹی سے امی پر آ چکی تھی اور اس کی ساس نے بھی بہت پیار سے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. وہ خوش تھی. کون سی عورت اپنے گھر میں بے سکونی چاہتی ہے؟ وہ بھی سکون چاہتی تھی. احمد اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. کیا ہوا، تھک گئی ہو؟ یہ اس سے وہ تیسری بار پوچھ رہا تھا. نہیں تھکی نہیں، آپ کی محبت مجھے تھکاتی نہیں ہے. وہ مسکرایا. شاباش، ایسی ہوتی ہے نا فرما بردار بیویاں. دھیرے دھیرے سیکھ رہی ہو. وہ بھی ہنس رہی تھی. اف، یہ آپ کی حاضر ذہنی دیکھ لیں، میں ازل سے ایسی ہی تھی. ہاں مجھے تو پتا ہے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے لبوں پر جھکا. وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے. اتنی میٹھی کیوں ہو تم؟ آپ بتائیں، کڑوی بن جاؤں؟ اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے وہ اس سے مخاطب تھا. میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے. آواز میں محبت کا سرور تھا. جانتی ہوں. مان تھا جو آنکھوں سے چھلک رہا تھا. تمہارے بغیر نہیں رہا جاتا. یہ کیسی لت ہے؟ مجھے لگتا ہے تم نے مجھ پر جادو کر دیا ہے. ہاں، ناز نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالیں. بالکل جادو کیا ہے میں نے. اوہ ہو، یہ کیسا جادو ہے جو اتنا حسین ہے؟ اس کے سر سے اپنا سر مس کرتے ہوئے بولا. تناز بلش ہوئی تھی. میرے جو بچے ہوں گے نا، وہ بالکل مجھ پر جائیں گے. اچھا، تو کیا ماں پر نہیں جائیں گے؟ نہیں نا، سمجھا کرو. ناز مسکرائی. پہلے ہو جائیں، پھر بے شک آپ پر چلے جائیں. ہاں ایک بات کہوں؟ کہیں. مجھے تمہاری ایک ادا بڑی اچھی لگتی ہے. وہ کیا؟ جب تم قربت کے لمحات میں تم سے آپ پر آ جاتی ہو تو مجھے بہت اچھی لگتی ہو. وہ کیوں؟ بس انداز ہی ایسا ہوتا ہے تمہارا. مگر ایک سوال پوچھوں؟ ہاں پوچھیں. ایسا کیوں کرتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولنے کی کوشش کر رہی تھی. جتنے پیار اور مان سے آپ مجھے چھوتے ہیں نا، میں بد لحاظی سے بات کر ہی نہیں سکتی. احمد کی مسکراہٹ ایک دم گہری ہوئی تھی. تم بیوی ہو میری، محبوب ہو میری. میری عزت تو مجھ پر فرض ہے، دینا بھی اور کروانا بھی. میں خوش قسمت ہوں، تم سے زیادہ میں. مگر میں تو بدتمیز ہوں. کوئی نہیں، آپ کی بدتمیزی اچھی لگتی ہے مجھے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بدتمیز ہوں؟ وہ جیسے بگڑی تھی. ارے نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا. تم تو برا مان گئی. دور ہٹے مجھ سے. جان، ایسا نہیں کہتے. اس کے چہرے پر انگلی پھیرتا ہوا بڑی شوخی سے بولا تھا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی تھی. بابا جانی، میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. اتنا دور چلے گئے، شادی کے بعد آپ سے مل نہیں پائی. کچھ ماہ میں واپس آ جاؤں گی میری جان.
پریشان کیوں ہوتی ہو؟ عدیل بھی آپ کے ساتھ ہے؟ ہاں وہ بھی میرے ساتھ آیا ہوا ہے، تمہارے چچا سے ملاقات بھی تھی، شکر ہے ان کو اپنے بیٹے کا خیال تو آیا۔ نازو ایسا کیوں کرتی ہو؟ یار آپ تو جانتے ہیں نا مجھے چڑھانے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ لازم ہے عدیل بھی سن رہا ہوگا۔ ناز کی بچی، تمہیں میرا مذاق اڑانے میں مزہ آ رہا ہوگا نا؟ بابا بیزی ہوتے ہیں تبھی نہیں آ پاتے۔ ہاں ایسا بھی کیا بیزی ہونا کہ بیٹے کا خیال ہی نہ آئے۔ اچھا چپ کر جاؤ، مجھے دو، میں بات کرتا ہوں اس لڑکی سے۔ پھر سے شروع ہو گئی نا تم نہیں بدلو گی، بدلنا کس کو ہے؟ میں تو ایسی ہی رہوں گی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آمین بابا، اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اس کا بھی۔ وہ پیچھے سے ہنسا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، بے شک گلاب ٹھکرائے جائیں مگر بندی کو خیال ہے ہمارا۔ غالب نے ارشاد فرمایا تھا، جو پسند نہیں آتے نا ناپسند ہی ہوتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں چاچو، یہ کچھ کہہ رہی ہے۔ اچھا تم دونوں بس کر جاؤ، ناز بچے اپنا خیال رکھنا، اور احمر کا بھی۔ جی بابا جانی میں رکھوں گی، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، گڈ بائے۔ وہ فون کو ڈسکنیکٹ کرتی ہوئی مڑی، پیچھے وہ صوفے پر بیٹھا میگزین پڑھ رہا تھا۔ وہ مسکرائی تو جواباً وہ بھی مسکرایا۔ کیسے ہیں بابا؟ ٹھیک ہیں۔ وہ کب تک واپس آ رہے ہیں؟ آ جائیں گے جلد انشاءاللہ۔ آؤ میرے پاس بیٹھو، ساتھ چائے پیتے ہیں۔ جی آتی ہوں۔ کیا ہوا ممی؟ آپ نے کیا کھایا ہے؟ کیوں اتنی الٹیاں ہو رہی ہیں؟ پتہ نہیں میری جان، ابھی ناز سوپ دے کر گئی تھی، اس کے بعد نہ جانے کیوں الٹیاں ہو گئی ہیں۔ ناز نے سوپ دیا تھا؟ ہاں میں نے اسے بولا تھا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے کہا میں آپ کے لیے سوپ بنا دیتی ہوں۔ میں پی ہی رہی تھی، بیچ میں ہی الٹیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ میں ابھی ٹھیک ہوں، مجھے لگتا ہے مجھے فوڈ پوائزن ہو گیا ہے۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، تم زیادہ پریشان ہو رہے ہو۔ نہیں ممی یہ بہت سیریس ہے، میں ڈاکٹر کو بلا چکا ہوں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ ممی یہ کون سے ڈاکٹر ہیں جن کو آپ نے بلایا ہے؟ میں کال کر لیتا ہوں نا۔ میں کر چکی ہوں۔ تبھی اس کے بابا کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا شائستہ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ بس طبیعت کچھ ناساز ہے۔ اسی دوران کمرے میں ڈاکٹر داخل ہوا۔ آپ دیکھیں نا ممی کو۔ احمد تو ہر درجہ پریشان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے پورا معائنہ کیا، تسلی کے بعد وہ بولا، آپ نے آخری دفعہ کیا کھایا پیا تھا؟ ڈاکٹر میری بہو نے سوپ بنایا تھا، وہ پیا تھا۔ لگتا ہے آپ کو اسی سوپ کی وجہ سے وومٹنگز ہوئی ہیں، اپنا خیال رکھیے۔ میں نے کچھ ٹیبلٹس لکھ دی ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ احمد نے دوائیاں ڈاکٹر سے لیتے ہوئے ان کو راستہ دیا اور خود بھی ان کے ساتھ چلنے لگا۔ سوپ سے وومٹنگز کیسے ہو سکتی ہیں؟ ڈاکٹر، مسٹر احمد آپ سمجھ نہیں رہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ سوپ میں کچھ تھا ایسا کہ آپ کی امی کی طبیعت بگڑی ہے۔ احمد کے تاثرات بدلے، جیسے ڈاکٹر جو کہہ رہا ہو وہ ممکن ہی نہ ہو، مگر وہ خاموش رہا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی وہ دوائیاں لینے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر واپس آیا، ماں کو دوائیاں دیں اور انہیں آرام کرنے کے لیے کہہ کر اپنے کمرے میں آیا، جہاں اس کی نظر بستر پر پڑی۔ ناز ابھی تک سو رہی تھی۔ گھر میں جو ہوا تھا وہ اس سے انجان ہی تھے، کیونکہ اس کی خود کی طبیعت بھی کچھ دنوں سے بہتر نہیں تھی۔ شاید غلطی ہو گئی ہوگی، اس نے اپنے آپ کو سمجھایا۔ کسی بھی طرح کے رد عمل سے خود کو روکا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ناز تھی، وہ کچھ غلط نہیں کر سکتی تھی۔ ضرور کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ وہ خود کو جھٹکتا ہوا اس کے برابر نیم دراز ہو گیا۔ سب ہال میں بیٹھے تھے۔ جب سب کی باتیں سن کر ناز بولی، مگر میں نے سوپ میں ایسا کچھ نہیں ڈالا تھا جس سے ممی کی طبیعت خراب ہو۔ بیٹا تم سے غلطی ہو گئی ہوگی، کوئی بات نہیں، مگر بابا جان میں نے… ناز اٹس اوکے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے۔ ناز نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے واقعی کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، اسے یاد تھا، مگر پھر بھی وہ خاموش رہی۔ اب کیسی طبیعت ہے ممی؟ میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں احمد، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ ممی کی طبیعت کسی اور چیز کی وجہ سے ڈسٹرب ہے۔ میں نے سوپ میں کچھ نہیں ملایا تھا۔ میں جانتا ہوں میری جان، تم یہ جان بوجھ کر نہیں کر سکتی، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، اٹس اوکے، بھول جاؤ، ممی اب بہتر ہیں۔ احمد تمہیں بھی لگتا ہے میں ایسا کر سکتی ہوں؟ یار پلیز، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ تو تم یہ بھی تو نہیں کہہ رہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا؟ ناز یار پلیز، میں بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی میں اس موڈ میں نہیں ہوں۔ آپ سمجھ نہیں رہے، سب مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ کوئی کچھ نہیں سوچ رہا اور کوئی کچھ نہیں سمجھ رہا۔
اسی لیے تم سو جاؤ، سب کو پتا ہے تم کچھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ اسے سینے سے لگاتا ہوا خود آنکھیں بند کر گیا۔ مجھے سکون چاہیے، سونے دو۔ ناز نے گہرا سانس لیا اور خود کو اس کے حصار میں محفوظ محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ یہ کچھ دنوں کے بعد کا واقعہ تھا۔ وہ چائے سب کو دے چکی تھی۔ اب وہ شائستہ داؤد کے لیے چائے بنا کر ان تک جا رہی تھی جب اس کا پاؤں پھسلا، اتنا کہ چائے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پوری کی پوری شائستہ داؤد کے ہاتھ پر گری۔ وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ دیکھ کر نہیں دے سکتی؟ تم یہ جان بوجھ کر کرتی ہو نا، مجھے تکلیف پہنچانے کے کام۔ تھوڑا ہی دور بیٹھا احمر اٹھ کر ماں تک آیا تھا۔ ممی ممی آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کا ہاتھ تو جل گیا۔ ہاں جل گیا میرا ہاتھ۔ پوچھو اپنی بیوی سے، کیا اندھی ہو کر چائے لے کر آ رہی تھی وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ ایک تو میں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ مجھے چائے نہیں پینی، مجھے بہت جلن ہو رہی ہے۔ ناز ایسے کھڑی تھی جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کیا ہوا۔ اسے محسوس ہوا کہ فرش پر کچھ گرا ہوا تھا۔ وہ سلپ ہوئی تھی، اس کی غلطی نہیں تھی، وہ تو بالکل ٹھیک سے چائے لا رہی تھی۔ احمر یہ میری غلطی نہیں تھی۔ میں نے کہا ہے چپ کر جاؤ تم۔ وہ اس پر ان کی شادی کے 1 سال میں پہلی بار چیخا تھا۔ اندھی ہو تم؟ دیکھ نہیں سکتی؟ میری ماں کا ہاتھ چل گیا ہے، میں نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ ہاں تم تو کچھ بھی جان بوجھ کر کرتی ہی نہیں ہو نا، سب کچھ خود بخود ہو جاتا ہے، یا تو اگلے کی غلطی ہوتی ہے یا کوئی خلائی مخلوق، کیونکہ تم تو کچھ نہیں کرتی۔ داؤد صاحب اٹھ کر احمر تک آئے۔ ابھی چیخنے کا وقت نہیں ہے احمر، مجھے شائستہ کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے، ہاتھ زیادہ چل گیا ہے اس کا۔ میں لے جاتا ہوں بابا۔ نہیں میں لے جاتا ہوں، آپ گھر پر رہیں۔ ممی کو میں لے جاتا ہوں۔ وہ شائستہ داؤد کو اپنے ساتھ ہاسپٹل لے گیا۔ احمر میرے یقین کریں میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ احمر نے گہرا سانس لیا۔ نازنین میں تم سے ذرا سا بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، ایسا کرو تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، یوں نہ ہو کہ میں کوئی بدتمیزی کر لوں تمہارے ساتھ اور تمہیں برا لگ جائے۔ نازنین کو لگا اس کا دل پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ وہ شخص جو اس کے بغیر سوتا تک نہیں تھا وہ اسے کمرے سے نکل جانے کا کہہ رہا تھا۔ اتنی بری ہوں میں کہ مجھے کمرے میں بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت نہیں ہو رہی ہو برداشت، اسی لیے چلی جاؤ۔ احمر میں آپ کی بیوی ہوں۔ جانتا ہوں، اسی لیے گھر سے نہیں نکال رہا، صرف کمرے سے نکال رہا ہوں۔ نازنین کی آنکھیں یوں بھیگیں جیسے سمندر ہوں۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی تھی، میں بہت خوش تھی، مگر آپ شاید میری بات نہ سننا چاہیں، مگر میں بتا کر جاؤں گی۔ آپ باپ بننے والے ہیں، میں یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتانا چاہتی تھی، مگر میرا نصیب، مجھے نہیں پتا تھا کہ جس دن کو میرے لیے خوشی کا دن ہونا چاہیے تھا اس دن میرا شوہر مجھے کمرے سے ہی نکال دے گا۔ وہ چپ چاپ اس کی بات سن رہا تھا۔ نازنین کیا آپ سچ میں؟ جی بالکل، میں سچ میں ماں بننے والی ہوں، مگر ڈونٹ وری، آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ احمر گہرا سانس خارج کرتے ہوئے صوفے پر گرا تھا۔ وہ اس طرح اس کا دل نہیں توڑ سکتا تھا، نہ ہی اس کا ارادہ تھا کبھی۔ بس اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ وہ صرف 5 سال کا تھا جب اس کی امی نے دنیا چھوڑ دی تھی۔ اس کے بابا کے دوسرے نکاح کے بعد وہ اپنی سوتیلی ماں سے بہت ڈرتا تھا کہ شاید وہ اسے ماں کا پیار نہیں دیں گی، پر وہ غلط ثابت ہوا۔ شائستہ داؤد نے اسے بہت محبت دی تھی، اتنی محبت کہ ان پر اپنی جان وار سکتا تھا۔ اسی لیے وہ یہ بھول جاتا تھا کہ نازنین سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر وہ نادان تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں نے اسے کیوں اتنا پیار دیا تھا۔ جب احمر میر 5 سال کا تھا تو داؤد میر نے نکاح سے پہلے اپنی پوری پراپرٹی اپنے بڑے بیٹے کے نام کر دی تھی، اسی شرط پر کہ ان کی دوسری بیوی جو اس گھر میں آئے گی وہ سب سے زیادہ ان کی پہلی اولاد سے محبت کرے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ شائستہ داؤد نے احمر کو اتنا پیار دیا تھا اسی جائیداد کی ہوس میں کہ اس کی آنکھوں پر ماں کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ نازنین نے آنکھیں کھولیں تو اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اسے لگا اسے بخار ہے، وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے بخار چیک کیا تو بخار کی حدت سے تپ رہا تھا۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی، شاید اسی لیے وہ اٹھی، منہ ہاتھ دھوئے اور کمرے سے باہر نکلی۔ چھوٹی بیگم صاحبہ اٹھ گئی ہیں آپ؟ جی۔ بڑی بیگم صاحبہ ٹھیک ہیں، تم جاؤ،
اس نے دوسری ملازمہ کی طرف دیکھا. تمہیں پتہ ہے نا تمہیں کیا کرنا ہے؟ ہاں مجھے پتہ ہے، آپ بے فکر رہیں بیگم صاحبہ. ویری گڈ. نازنین کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی. اس کا سر چکرا رہا تھا. اتنا بخار کیسے ہو گیا؟ مجھے اپنا خیال رکھنا چاہیے تھا. ڈاکٹر نے ویسے بھی مجھے منع کیا ہے اسٹریس لینے سے. وہ چلتی ہوئی اپنی ہی دھن میں آ رہی تھی جب اس کی نظر شائستہ داؤد پر پڑی. وہ آگے بڑھی. ممی آپ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کا ہاتھ کیسا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں محترمہ. تمہارا شکریہ. میری ساری تکلیفیں تم سے ہی تو وابستہ ہیں. آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں ممی؟ ایسا بالکل نہیں ہے، میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے. کل جو ہوا وہ غلطی تھی، میں سلپ ہو گئی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کیا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وضاحت دے رہی تھی. وہ آگے بڑھی جیسے نازنین کے قریب ہو رہی ہو. شائستہ داؤد نے احمر کے کمرے کی طرف دیکھا. دروازہ کھلا تھا، یعنی وہ باہر نکل رہا تھا. انہوں نے ہاتھ نازنین کے کاندھے پہ رکھا. وہ اجنبی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی. آخر وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی. جیسے ہی احمر کمرے سے باہر نکلا وہ چیخنے لگی. مجھے چھوڑو، تم کیا کر رہی ہو نازنین؟ میں نے احمر کو نہیں کہا تھا، اس نے خود دیکھا تھا، تم نے میرے اوپر چائے گرائی تھی. وہ چیخ رہی تھی، اپنے آپ کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جیسے نازنین انہیں مار دے گی. احمر یہ دیکھتا ہوا بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا. نازنین کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو، چھوڑو میری ممی کو. انہوں نے ان دونوں کو دور کیا. ملازمہ جو تھوڑا ہی دور کھڑی تھی وہ بھی آ گئی. بیگم صاحبہ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. شائستہ داؤد بڑی ہی ماہرانہ اداکاری کرتے ہوئے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جیسے موت سے بچی ہوں. ممی آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. تم یہ کیا کر رہی تھی ناز؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟ احمد نے ناز کی طرف دیکھا. اب تم کہو کہ یہ بھی جھوٹ ہے. ملازمہ بولی، صاحب جی چھوٹی بیگم آج بڑی بیگم کو دھکا ہی دے دیتی. وہ تو سیڑھیوں سے گر جاتی. اگر آپ وقت پر ان کو نہ چھڑواتے تو بہت بڑا سانحہ ہو جاتا. وہ شائستہ داؤد کو گلے لگاتے ہوئے بولا، ممی آپ ٹھیک ہے نا؟ ہاں میری جان میں ٹھیک ہوں. آپ کمرے میں جائیں. ریشمہ ممی کو روم میں لے کر جاؤ. ہاں میں لے جاتی ہوں. وہ نازنین کی طرف پلٹا. اس کی کلائی سختی سے پکڑتے ہوئے اسے کمرے میں لایا. بستر کی طرف پٹکتے ہوئے اس کی طرف بڑھا. اس نے ہاتھ سے اس کے بال جکڑے تھے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو چھونے کی بھی؟ تم انہیں مارنا چاہتی ہو صرف اس لیے کیونکہ میں نے تمہیں رات کو کمرے سے نکالا؟ وہ دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. احمد میں نے کچھ نہیں کیا. وہ نہ جانے کیا کرنا چاہ رہی تھی، میں نہیں جانتی، مگر میں انہیں کیسے مار سکتی ہوں؟ تم جانتے ہو میں بن ماں کی بچی ہوں. ماں کو کیسے مار سکتی ہوں؟ میں تو تمہاری ماں سے بہت پیار کرتی ہوں، مگر وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی. میں نے شروع دن سے ان کا رویہ نوٹ کیا ہے، پھر بھی میں نے کچھ نہیں کہا. ان کی خدمت کرتی رہی صرف اس لیے کہ وہ تمہاری ماں ہے. مگر احمد اف چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے. پھر بھی بکواس کر رہی ہو. میں جھوٹ نہیں بول رہی. وہ سارے دورانیے میں پہلی بار چیخی تھی. بخار سے اس کا سر پھٹ رہا تھا، آنکھیں لال ہو رہی تھیں. وہ شدید تکلیف میں تھی. احمد کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر پڑا تھا. وہ دوبارہ بستر پر جا گری. تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ ناز کے منہ سے خون نکلنے لگا. وہ دھندلی آنکھوں سے احمد کو دیکھ رہی تھی. اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سامنے کھڑا مرد اسے یوں مار بھی سکتا ہے. اگر آج میری ماں کو کچھ ہو جاتا تو خدا کی قسم میں تمہیں قتل کر دیتا. سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس احمد نے ہاتھ سے اٹھا کر دور پھینکا تھا. اس کے ٹوٹنے کی آواز پر ناز سہم گئی تھی. کمرے سے باہر مت نکلنا جب تک میں گھر واپس نہ آؤں. سمجھ میں آئی ہے میری بات؟ وہ اتنا زور سے چیخا کہ وہ پوری لرز گئی. اس کے کمرے سے جاتے ہی ناز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اتنی تکلیف، اتنی تذلیل اس کی زندگی میں کسی نے نہیں کی. وہ نازوں میں پلی تھی، اپنے بابا کی اکلوتی لاڈلی. یہ کیا سہ رہی تھی؟ اسے خود پر ترس آیا. وہ ایسی تو نہیں تھی. وہ تو اگلے کا منہ توڑنا جانتی تھی. پھر مار کیسے کھا گئی؟ وہ سسک رہی تھی. بخار کی حدت بڑھ رہی تھی. شدید تکلیف میں بھی اس کے اعصاب ہار نہیں مان رہے تھے. مگر وہ کیا کرتی؟ مارنے والا شخص اس کا شوہر تھا جس سے اس نے یہ امید ہی نہیں رکھی تھی. آپ یہ جان بوجھ کر رہی ہیں نا؟
सगी माँ नहीं है ना आप, इसीलिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की? क्यों, बुरा लग रहा है? आप मुझे अभी जानती नहीं हैं। मेरा नाम नाज़नीन अरशद है और मैं अपने नाम की एक ही हूँ। तो तुम कल की आई हुई लड़की मुझसे मेरा बेटा छीनोगी? मैं कल की आई हुई लड़की उसकी बीवी हूँ और अब उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। वो मुझे मार सकता है, चीख सकता है, चिल्ला सकता है, मगर मुझे छोड़ नहीं सकता। ये बात याद रखिएगा। अगर आप सास बन रही हैं ना, तो मैं भी आपको बहू बनकर दिखाऊंगी। आप जिन चीज़ों के लिए ये कर रही हैं ना, वो आपके हाथ नहीं आएंगी। ये मेरा आपसे वादा है। ये कहती हुई वो कमरे से बाहर निकल गई थी। शाइस्ता दाऊद उसे जाते हुए देखती रही। उनकी मुट्ठियां भींची हुई थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सुर्ख साड़ी में मलबूस थी। हल्का फुल्का मेकअप किया हुआ था और बाल बहुत ही खूबसूरती से पीछे कर्ल किए हुए थे। वो भला की हसीन लग रही थी, इतनी हसीन कि किसी का भी दिल निकल कर बाहर आ जाए। और वो तो उसका शौहर था जो अभी तक गुस्से में था। उसका ये रूप देखकर शशतर खड़ा था। ये क्यों पहना है? उसकी आवाज़ की लड़खड़ाहट बता रही थी कि वो अपने हवास में नहीं। वो 2 कदम 3 कदम उठाती हुई उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हुई। आप भूल रहे हैं, मगर मुझे याद है। हैप्पी बर्थडे मिस्टर हस्बैंड। अरे वाकई, वो तो भूल ही गया था, आज उसका बर्थडे था। सुबह से वो सारा ड्रामा और इतनी टेंशन में वो ये वाकई भूल गया था। मगर उसकी बीवी नहीं बोली थी, आओ ना केक कट करते हैं। अहमर की नज़र उसके होंठ के निचले हिस्से पर पड़ी जो सूजा हुआ था। हल्का सा उसे अपना थप्पड़ याद आया। दिल में एक टीस उठी। वो अपनी इतनी प्यारी बीवी पर सुबह हाथ उठाकर गया था। नाज, मेरी तरफ देखो। क्या देखूं? उसकी आवाज़ खुद ब खुद भीग गई थी। वो शिकायत करना चाहती थी, रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, मगर अभी नहीं। अभी वो वक्त नहीं था। तुम रो रही हो? नहीं। वो आंखें साफ करती हुई मुड़ी और अहमर का हाथ पकड़ती हुई केक तक लाई। कैंडल्स बुझाते हुए वो उसके लिए गाने लगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। अहमर ने केक कट करके उसकी तरफ देखा। नफरत करती हो ना मुझसे? सुबह जो मैंने किया, बहुत बुरा लगा होगा। क्या सोच रही होगी तुम मेरे बारे में? मैं कुछ नहीं सोच रही आपके बारे में। मैं बस जानती हूँ कि आप गुस्से में थे। हाँ, सारे मर्द हाथ गुस्से में ही तो उठाते हैं, कोई प्यार में तो नहीं मारता। नाज मुस्कुराई, एक गमगीन सी मुस्कुराहट। खैर है, अगर नसीब में मार लिखी है तो खा लूँगी। अहमर की आंखें यकदम भीग गई। हरगिज़ नहीं, ये तुम्हारे नसीब में नहीं है। मुझे माफ़ कर दो। कुछ भी हुआ था, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम चाहो तो कोई भी सज़ा दे दो मुझे। सज़ा तो है, मैं खुद सज़ा बन के खड़ी हूँ। आज की रात आपकी है अहमर। फिर चाहे आप मुझे प्यार करें या मारें या फेंक कर कमरे से निकाल दें, मैं बुरा नहीं मानूंगी। क्या कह रही हो? मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप ऐसा पहले बहुत बार कर चुके हैं। आंखों के आंसू टप टप बह निकले। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं कभी भी तुम्हारे बारे में इस तरह तसव्वुर नहीं कर सकता था। आपने एक वादा किया था ना मुझसे। नाज की आवाज़ भीगी हुई थी। इज्जत देंगे और करवाएंगे। आप दोनों नहीं निभा पाए। ना आपने इज्जत दी ना करवाई। अहमर का हाथ बेख्तियार अपने दिल के मकाम पर गया। सुबह आप अपने होने वाले बच्चे की माँ को यूं मारकर चले गए जैसे वो कोई कचरा हो। अहमर, मैं सुबह से बुखार में हूँ, चक्कर आ रहे हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं है मैंने। मेरी भूख ही मर गई। मेरी जान, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। वो रो रही थी। आंसू साफ करती हुई वो बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मेरे साथ चलें। कहाँ? मैंने कहा ना मेरे साथ चलें। वो चुपचाप उसके हम कदम हो लिए, यहीं खड़े रहे। वो सवालिया नज़रों से नाज को देखता रहा। वो कमरे में दाखिल हुई। क्यों आई हो यहाँ? और ये इतना सजी धजी क्यों हो? सुबह की मार रास नहीं आई क्या? या फिर से मार खाना चाहती हो? आपका बेटा मुझे नहीं मार सकता। वो मेरे इस रूप पर जान भी वार सकता है। हाँ, औरत के पास एक यही हथियार होता है मर्द को फंसाने का, उसकी खूबसूरती। वैसे भी तुमने मेरे बेटे को ऐसे ही तो फंसाया था।
मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस घर से अहमर के हाथों धक्के देकर निकलवाऊंगी। अभी तो सिर्फ तुम पर हाथ उठाया है उसने। अहमर की आंखें यूं हो गईं जैसे अभी बंद हो जाएंगी। वो जो सुन रहा था, देख रहा था, उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसकी माँ जिसने उसने बचपन से इतनी मोहब्बत की थी, उसका घर तोड़ना चाहती थी। वो सोच भी नहीं सकता था। अभी वो बोल ही रही थी कि वो कमरे में दाखिल हो गया। मैं ऐसा क्यों करूँगा माँ? शाइस्ता दाऊद धक से मुड़ी थी। अहमर नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हारी बीवी खुद ऐसी बातें कर रही थी मेरे साथ। मैं सब सुन चुका हूँ माँ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? कोई भी माँ आप जैसी नहीं होती। दाऊद मीर कमरे में दाखिल हुए थे। क्या हुआ है? आप अपनी बीवी से पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो टूटा बिखरा कमरे से बाहर निकल गया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो नाज बिस्तर पर बैग खोले अपने कपड़े उसमें रख रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर। नाज प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगा। मुझे नहीं लगता तुम मेरे बगैर जी पाओगी। मुझे खुद से दूर मत करो। मुझे इतना बड़ा सदमा मत दो, मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो रोते रोते उसके कदमों में बैठ गया था। ये क्या कर रहे हैं आप? उठे अहमर, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, उठ जाएं। मैं कहीं नहीं जा रही, रोए नहीं। वो खुद भी उसके साथ बैठ गई थी। उसका सर थाम कर आंखें चूमते हुए उसे गले से लगा लिया। मैंने आपको माफ़ कर दिया है। वो भीगी आंखों से उसे देख रहा था। भले माफ़ मत करो, सज़ा देती रहो, बस मेरे पास रहो। मुझे कमरे से निकाल देना, मुझे मार लो, मेरी जितनी चाहो बेइज्जती कर लो, मगर मुझे छोड़कर मत जाना। वो सिसकते हुए बोला, मैं तुम्हें इज्जत नहीं दे सका, तुम्हारा मान तोड़ा, तुम्हें तकलीफ़ दी। उसने उसी हाथ की तरफ देखा जिससे उसने मारा था। मैंने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई थी ना? वो अचानक उठा। ये क्या कर रहे हैं? अहमर ने अपना हाथ शीशे की टेबल पर जोर से मारा। टेबल किरची किरची हो गई और उसी लम्हे नाज की चीख निकल गई, अहमर आपका हाथ! इसी हाथ से तुम पर हाथ उठाया था। मुझे नहीं उठाना चाहिए था नाज, मैं कितना अंधा हो गया था। मुझे माफ़ कर दो। वो तड़प उठी थी। अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर उसके हाथ पर बांध दिया। चले मेरे साथ हॉस्पिटल चलें। मैं ठीक हूँ। नहीं, आप ठीक नहीं हैं। गाड़ी चलाते हुए वो उसे देख रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था। अब मैं ठीक हूँ, इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? कितने टांके लगे हैं आपको? ये क्या किया आपने? मैंने कहा था ना, मैंने माफ़ कर दिया है। काफ़ी नहीं था, मैंने तुम पर हाथ उठाया था। मैं सज़ा मुंतखब करके दे चुकी हूँ। खुश हो गए? वो मुस्कुराई। अगर आइंदा ऐसा कुछ किया तो सोच भी ना पाओगे। मैं हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी, फिर सड़कों पर मुझे ढूंढते फिरोगे। वो ज़ोर से हंस पड़ा, आंखें नम थी। इतनी बड़ी गलती पर भी तुम यूं माफ़ कर देती हो, और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। चुप कर जाए, आप घर चलें, वरना वाकई एक्सीडेंट करवा दूंगी मैं। वैसे भी लापरवाह ड्राइवर हूँ मैं। वो हंसा। बिल्कुल लापरवाह तो तुम ही हो। मज़ीद मेरी बुराई की तो ठोक दूंगी। वो कहका लगाकर हंस पड़ा। मुझे माफ़ नहीं करोगे? नहीं, कभी नहीं। आपको जायदाद चाहिए थी ना, तो मांग लेती, मैं आंखें बंद करके दे देता। इतना बड़ा नाटक करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने आपको माफ़ कर दिया है, इसलिए नहीं कि आप मेरी माँ हैं, बल्कि इसलिए कि नाज ने मुझे समझाया। मगर मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं और नाज अब यहाँ नहीं रहेंगे। तुम ये घर छोड़ दोगे? जी, मैं अपनी बीवी को ऐसे माहौल में नहीं रख सकता जहाँ उससे नफरत की जाती हो। ये घर आपको मुबारक हो। दाऊद मीर ने बेटे को देखा। बाप को भी छोड़ जाओगे? आपसे मिलने आता रहूँगा, मगर यहाँ नहीं रह सकता। वो आगे बढ़ गया। शाइस्ता दाऊद रोने लगी। जायदाद की हवस में बेटा खो दिया। ओहो, ये क्या कर रहे हो? बेबी जाग जाएगा। नहीं जागता। उसकी गर्दन पर लम्स छोड़ते हुए उसे बाहों में भर चुका था। माँ बनकर शौहर को भूल गई हो? मेरे भी कुछ हकूक़ हैं। आपको तो बस अपने हुकूक याद रहते हैं। तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी थकन, तुम्हारी भूख, सबका ख्याल रखता हूँ। नाज की आंखें भीग गईं। इतना ख्याल है मेरा? और किसका होगा? चले ना, वो सो रहा है। जाग गया तो ड्यूटी शुरू हो जाएगी। नाज ने बाहें उसके गले में डाल दी। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। आपकी हर शर्त कबूल है मोहतरमा।
پہلے مجھے پکڑ کر دکھائیں۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی۔ ناز، یہ کیا بچپنا ہے؟ بچپنا نہیں، بچنے کی نئی ترکیب ہے۔ وہ قہقہ لگاتے اس کے پیچھے لپکا۔ شاید وہ اس کے ہاتھ آ ہی جاتی۔